صلح حدیبیہ کے مطابق مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے نے یہ ثابت کیا کہ اب مسلمانوں کے لیے عرب میں امن قائم ہو چکا تھا اور وہ آزادانہ طور پر اپنی دعوت کو پھیلانے کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اسلام کو صرف عرب کی سرحدوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اسے عالمی سطح پر پھیلایا جائے۔ اسلام کی دعوت کے لیے یہ ایک نیا آغاز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے طاقتور حکمرانوں قیصر روم، کسریٰ فارس، حبشہ کے نجاشی اور مصر کے مقوقس کو دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسلام کا پیغام دنیا کی بڑی سلطنتوں تک پہنچایا جا رہا تھا، اور یہ پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط نے نہ صرف اسلامی دعوت کو دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچایا بلکہ ایک نئی عالمی سیاست کا دروازہ بھی کھولا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان عظیم حکمرانوں نے اس دعوت کو قبول کیا؟ اور ان خطوط کے ذریعے اسلام کے پیغام نے کس طرح دنیا کے رخ کو بدلنے کی کوشش کی؟ ہر خط کا آغاز ایک واضح اور طاقتور پیغام سے ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے قیصر، کسریٰ، مقوقس، نجاشی اور دیگر بادشاہوں کے نام۔ ان خطوط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دعوت دینے کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو اسلام کے اصولوں کی اہمیت سمجھائی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرے۔ ہر خط کا لہجہ عزت و احترام سے بھرا ہوتا تھا تاکہ حکمرانوں کو برا نہ لگے، مگر پیغام کی شدت اور کلیئرٹی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ خطوط نہ صرف لکھے گئے بلکہ بہترین اور قابل اعتماد صحابہ کرام کو ان کے پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کو قیصر روم کے لیے، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو کسریٰ کے فارس کے لیے، حضرت عمر بن عاص کو مقوقس مصر کے لیے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو نجاشی کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ صحابہ نہ صرف اپنے ایمان اور کردار میں بلند تھے بلکہ زبانوں کے ماہر اور سفارتی آداب سے واقف تھے۔ ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح طور پر پہنچنا اور حکمرانوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا ممکن ہو سکا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفارتی خطوط دنیا کے مختلف حکمرانوں تک پہنچائے تو ان کے رد عمل نے عالمی تاریخ کے رخ کو ایک نئی سمت دی۔ ہر حکمران کا رد عمل مختلف تھا۔ بعض نے احترام کے ساتھ پیغام قبول کیا، بعض نے انکار کیا اور بعض نے سخت رد عمل دکھایا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ نے قیصر کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچایا تو قیصر روم نے اس خط کا احترام کیا اور فوراً اس کا جواب دینے کی درخواست کی۔ اس کے باوجود کہ قیصر نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کی۔ اس کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ایک اہمیت دی گئی جس سے قیصر کی عقلمندی و سلیقے کی عکاسی ہوتی ہے۔ کسریٰ فارس خسرو پرویز نے نہ صرف اس خط کو رد کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے عہد کی سلطنت کے لیے ایک چیلنج سمجھا۔ اس کے بعد خسرو پرویز نے اپنے گورنر بازان کو ایران میں مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ نجاشی حبشہ کا عیسائی بادشاہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ صرف احترام کے ساتھ سنا بلکہ اس پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ حضرت عمر بن عاص نے نجاشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچایا جسے اس نے فوراً پڑھا اور بہت متاثر ہوا۔ نجاشی نے اپنے درباریوں سے کہا، یہ جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے یہ وہی پیغام ہے جو ہمارے پیغمبروں نے ہمیں دیا تھا۔ مقوقس مصر کا حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وصول کرنے کے بعد ایک مختلف رد عمل دکھاتا ہے۔ جب مقوقس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچایا گیا تو مقوقس نے پیغام کا احترام کرتے ہوئے اسے نظر انداز نہ کیا، تاہم اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مقوقس نے اپنے خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق نہیں اڑایا بلکہ ایک مدبرانہ رد عمل دکھایا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مثبت جواب دیا اور بعض تحائف بھی بھیجے، جیسے حضرت ماریہ قبطیہ کو بھیجا جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ مقوقس کا رد عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اس پیغام کو جھٹلانے کے بجائے اس سے آگاہ تھا، مگر سیاسی لحاظ سے اس کے لیے اسلام کو قبول کرنا ممکن نہیں تھا۔
ان خطوط نے اسلام کو محض ایک مذہب کے طور پر نہیں بلکہ ایک عالمی طاقت کے طور پر متعارف کرایا جو آنے والے صدیوں تک دنیا کو متاثر کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط نے دنیا کو اسلام سے متعارف کروایا۔ ان خطوط کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی حکمرانوں کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کیا، جس نے اسلام کو صرف ایک مقامی دین سے بڑھا کر عالمی دین کے طور پر پیش کیا۔ قیصر روم، کسرائی فارس، مقوقس مصر اور نجاشی جیسے طاقتور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کا عمل اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام ایک عالمگیر پیغام ہے جو عرب کی سرحدوں سے باہر بھی پھیلنے کے لیے تیار ہے۔ ان خطوط نے ایک نیا سیاسی منظرنامہ قائم کیا جہاں اسلام نہ صرف مذہبی لحاظ سے بلکہ سفارتی اور سیاسی لحاظ سے بھی ایک عالمی قوت بن کر ابھرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط نے ایک نیا سفارتی نظام قائم کیا جس نے اسلامی ریاست کو نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی میدان میں بھی مضبوط بنایا۔ ان خطوط کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ریاستوں سے تعلقات کی بنیاد رکھی جس سے اسلام کو عالمی سطح پر تسلیم کرانے کا عمل شروع ہوا۔ یہ سفارتی پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیقے، حکمت اور ویژن کو ظاہر کرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست صرف جنگ و جدل نہیں بلکہ حکمت، صبر اور حکومتی تعلقات کے ذریعے دنیا میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی حکومتی پالیسی اپنائی جس میں اسلامی دعوت کو عالمی سطح پر پھیلانے کے لیے سفارتی تعلقات اہم تھے۔ یہ خطوط مسلمانوں کی بین الاقوامی شناخت کو مستحکم کرنے کا سبب بنے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں کی حیثیت نفس میں اضافہ تھا بلکہ ایک ایسا پیغام تھا جو یہ ثابت کرتا تھا کہ مسلمان اور اسلام عالمی سطح پر ایک اہم قوت بن چکے ہیں۔ ان خطوط کا ایک اور اہم نتیجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے جنگوں کے بجائے امن کی کوشش کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمانوں کو 10 سال کا امن ملا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جنگ صرف دفاعی تھی اور اسلام کے پھیلاؤ کا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط نہ صرف اسلامی دعوت کو عالمی سطح پر پھیلانے کا ذریعہ بنا بلکہ اسلام کے سفارتی اثرات کی بنیاد بھی رکھا۔ ان خطوط نے مسلمانوں کو دنیا کے سامنے ایک عربی طاقت کے طور پر پیش کیا اور اسلام کو ایک عالمی دین کے طور پر تسلیم کرانے کی راہ ہموار کی۔ اس کے علاوہ یہ خطوط اسلام کی امن پسند حکومتی اور اخلاقی بنیادوں کو دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے، جس نے نہ صرف عالمی سیاست بلکہ انسانیت کی فلاح کے لیے ایک نیا راستہ کھولا۔